السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ گزشتہ درس میں پانی کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوئی تھی اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ پانی کے 3 اوصاف ہیں، ان 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف اگر بدل جائے نجاست اور ناپاکی کی گرنے کی وجہ سے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو 3 اوصاف کیا تھے؟ اس کا رنگ بدل جانا، پانی کا مزہ بدل جانا اور پانی کی بو بدل جائے۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر بدل جاتی ہے نجاست کے پڑنے کی وجہ سے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب پانی ناپاک ہو جائے گا تو اس پانی کا استعمال کرنا طہارت کے لیے، وضو کے لیے، کپڑا دھلنے کے لیے، غسل کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ آج طہارت ہی سے متعلق کچھ مسائل اور ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں، جو پانی رکا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، اس پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا چاہیے، پانی اللہ کی نعمت ہے۔ پانی اگر ٹھہرا ہوا ہے، انسان پیشاب کرے گا، پیخانہ کرے گا، پانی بہہ نہیں رہا ہے، جمع ہے، رکا اور ٹھہرا ہوا ہے، تو پیشاب اور گندگی روکتے روکتے پانی ایک دن ناپاک ہو جائے گا، اس کا رنگ بدل جائے گا، مزہ بدل جائے گا یا اس کی بو بدل جائے گی۔ تو اسی صورت میں پانی جو اللہ کی نعمت ہے جس سے ہم پاک ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے پاک صاف ہوتے ہیں، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے ٹھہرے ہوئے پانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اگر کپڑے میں انسان کی نجاست لگ گئی ہے اور جگہ معلوم ہے کہاں نجاست لگی ہوئی ہے تو آدمی اس حصے کو پکڑ کر کے پانی سے دھل دے گا، نجاست دور ہو جائے گی، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اگر نجاست جہاں لگی ہے اس کی جگہ ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو آدمی کسی جگہ پر یقین کر کے اس کی نجاست کو دور کر دے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو خدشہ ہے کہ پیشاب لگا ہے تو پیشاب آگے لگتا ہے انسان کے کپڑے کے اندر، انسان اس حصے کو پکڑ کر کے پانی سے دھل دے۔ یا آپ کو خدشہ ہے کہ گندگی لگ گئی ہے، پیخانہ لگ گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کپڑے کے پچھلے حصے میں گندگی لگے گی، پیخانہ لگے گا، آدمی اس کو پکڑ کر کے دھل دے۔ اس طریقے سے انسان کا کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کتا نجس العین ہے، اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو 7 بار دھویا جائے گا۔ پہلی بار مٹی سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے یہ، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، کہ تمہارے کسی برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے تمہیں 7 مرتبہ دھلنا ہے، اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھلیں، کیونکہ مٹی جراثیم کش ہے۔ یہ مٹی سے جو کتے کے منہ میں یا اس کی زبان میں جو جراثیم ہوتے ہیں، مٹی اس کو دور کر دیتی ہے۔ آج کی سائنس بھی بات ثابت کرتی ہے کہ کتے کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں ان جراثیم کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یا بہترین چیز کیا ہے؟ مٹی ہے۔ تو ہمارے نبی نے آج سے 14 سال پہلے بتایا کہ جب کتا برتن کے اندر منہ ڈال دے تو اس کو ایک بار مٹی سے دھلنا ہے، اس مٹی سے اس کے جراثیم کی جو گندگی ہے یا جو جراثیم وہ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد انسان کا وہ برتن استعمال کے لیے پاک ہو جائے گا۔ وہ پانی جو انسان استعمال کر لیتا ہے وہ پانی پاک ہے، انسان اسے استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے اور وضو کرنے کے بعد جو آپ کے پانی بچ جاتے تھے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام دوڑ پڑتے تھے۔ اسی لیے ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آپ کے وضو کا جو طریقہ ہوتا تھا کہ آپ سر کے مسح کرتے تھے اور اسی پانی سے کان کا مسح کرتے تھے۔ پانی لیتے تھے دونوں ہاتھوں میں اور سر کا مسح کرتے تھے، اور اسی پانی سے جو آپ کی انگلیوں میں بچ جاتا ہے اسی پانی سے آپ کان کا مسح کرتے تھے۔ کان کے لیے الگ سے آپ پانی نہیں لیتے تھے۔
حالانکہ وہ پانی مستعمل ہے، آپ نے اس پانی کو سر پر مسح کرنے کے لیے استعمال کر لیا، لیکن اسی پانی سے آپ کان کا بھی مسح کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ غیر مسلم کا بھی جھوٹا پاک ہے، وہ انسان ہے۔ غیر مسلم کی جو نجاست ہے وہ معنوی نجاست ہے۔ اللہ نے جو فرمایا انما المشرکون نجس، جو مشرکین ہیں وہ نجس ہیں۔ نجس سے مراد یہاں معنوی نجاست یعنی کفر کی نجاست، شرک کی نجاست، ورنہ ان کا جھوٹا پاک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی کی چچا ابو طالب نے پالا پوسا۔ ہمارے نبی کے دسترخوان پر غیر مسلم بھی کھاتے تھے، مسلمان بھی کھاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان، غیر مسلم بھی آ کر کے ہمارے نبی کے دسترخوان پر برتن میں آ کر کے کھاتے تھے۔ ہمارے نبی کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کے ساتھ کھاتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو غیر مسلم ہے تو بھی اس کا جھوٹا پاک ہے، وہ انسان ہے۔ وہ انسان، اس کی جو نجاست ہے وہ نجاست کیا ہے؟ معنوی ہے، شرک اور کفر کی نجاست ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں غیر مسلم کھانا بناتا ہے، کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں۔ غیر مسلم کی کیا چیز آپ کے لیے حرام ہے؟ اگر وہ جانور ذبح کر کے آپ کو دے دے وہ آپ کے لیے حرام ہے، نہیں آپ اس کو کھا سکتے۔ ہاں اگر آپ نے جانور ذبح کر کے دے دیا، وہ بنا دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں اور مشرکوں کے برتنوں میں جو شراب پیتے ہیں دھل کر کے اس برتن کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی کافر مشرک ایسا ہے جو شراب نہیں پیتا ہے، آپ اس کے برتن کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ شراب پیتے ہیں تو ان برتنوں کو انسان کو پہلے دھلنا۔ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے برتن ہم خریدتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی گاڑیاں ہم لیتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے موبائل ہم لیتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر جو معاملات ہیں، دنیاوی چیزیں، ان کے اندر رواداری ہے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان بنائے گا تبھی آپ سامان خرید سکتے ہیں۔ کپڑے بناتے ہیں، ساری فیکٹریاں انہی کے پاس ہیں، کمپنیاں انہی کے پاس ہیں۔ ٹیکنالوجی میں مسلمانوں سے بہت آگے ہیں وہ۔ یہ موبائل، یہ گاڑیاں، مائک جو بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ سب غیر مسلم لوگ بناتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر رواداری ہے، ایسا نہیں کہ غیر مسلم ہے تو ہم اس کی کوئی چیز نہیں لے سکتے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو نجاست ہے غیر مسلم کی وہ معنوی نجاست ہے، وہ ظاہری اور حسی نجاست نہیں ہے۔ اس لیے ایک غیر مسلم کا بھی جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں غیر مسلم لانڈری میں کپڑا ہمارا دھلتا ہے تو کیا اس کے ہاتھ سے دھلے ہوئے کپڑے ہمارے لیے پاک ہو جائیں گے؟ ہاں بالکل، کیونکہ وہ تھوڑی پاک کرتا ہے، پانی پاک کرتا ہے۔ پانی پاک ہے۔ پانی اگر نجس ہے، ناپاک پانی ہے، تو مسلمان بھی اگر اس سے اپنا کپڑا دھلے گا تو پاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پانی پاک ہے، مسلمان دھلے یا غیر مسلم دھلے، کپڑا اس کا پاک ہو جاتا ہے، اس کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لہذا ایسے ہی مان لیجئے آپ کا کپڑا گندا ہے، غیر مسلم کا کپڑا ہے، ایک ساتھ دھلتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ پانی سب کو پاک کر دیتا ہے۔ پانی سب کو پاک کر دیتا ہے، پانی نجاست کو دور کر دیتا ہے۔ آدمی کا بھی کپڑا اگر ناپاک ہو گیا ہے، گندگی لگ گئی ہے، پانی اس کو پاک کرتا ہے۔ تو غیر مسلم کا بھی کپڑا اگر ہے اور ایک ہی ساتھ دھلا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تمام مسائل کے اندر آسانی ہے، رواداری رکھی گئی۔ ہاں دین کے معاملے میں، عقیدے میں، مسائل میں، عبادات میں الگ معاملہ ہے، لیکن ان چیزوں میں جو دنیاوی مسائل ہیں اس میں اسلام کے اندر رواداری ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ رواداری رکھی گئی ہے۔ تو غیر مسلم کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ یہ پاک ہے۔ اگر غیر مسلم آپ کے برتن میں کھا لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ انسان ہے، لہذا اس کا جھوٹا پاک ہے۔ جو حلال جانور ہیں ان کا بھی جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کا بھی جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ آپ کے برتن میں اگر بکرا یا بکری منہ ڈال دے کھا لے تو وہ بچا ہوا کھانا آپ کے لیے حلال ہے، وہ کھانا حرام نہیں ہو جائے گا، نجس نہیں ہو جائے گا۔ جو جانور جن کا گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے، بلی کا جھوٹا پاک ہمارے لیے۔ ابو قتادہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی پانی لے کر کے آئیں وضو کرنے کے لیے، بلی آئی، انہوں نے برتن کو ٹیڑھا کر دیا، پانی پی لیا اس نے، اس کے بعد اسی سے وضو کیا، اور پھر کیا فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ انہا لیست بنجس، یہ نجس نہیں ہے، انما ہی من الطوافین او الطوافات، یہ ہمارے گھروں میں چکر لگانے والی بلی یا چکر لگانے والا بلّا ہے، نر اور مادہ۔ گھروں میں بلیاں رہتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب وضو کرتے تھے اور بلی اگر آپ کے پاس آتی تھی تو آپ اس کا برتن ٹیڑھا کر دیتے تھے، وضو کا پانی پی لیتی تھی، آپ اسی سے وضو کر لیتے تھے۔ بلی ہے، اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کا جھوٹا آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ نہیں کہ اگر پانی میں
منہ ڈال دیا ہے بلی نے تو پانی آپ کو پھینکنا نہیں، اس پانی کو آپ وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بلی کا بھی جوٹا ہمارے لیے پاک ہے۔ ایسے جو کھچر ہیں، گدھے ہیں، ان کا بھی جوٹا حلال ہے، پاک ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھچر کی سواری کرتے تھے، آپ گدھے پر بیٹھتے تھے، گدھے کے منہ سے لعاب نکلتا تھا، کھچر کے منہ سے لعاب نکلتا تھا، آپ کے کپڑوں کو، سامان کو لگتا تھا، لیکن آپ نے کسی بھی حدیث میں نہیں فرمایا کہ اس کا جوٹا آپ کے لیے ناپاک ہے۔ لہذا یہ جانور جو ہیں کھچر اور گدھا، ان کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، لیکن جوٹا جیسے بلی حرام ہے ایسے کھچر اور گدھا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ جنگلی گدھا آپ کے لیے جائز ہے، جنگلی گدھا جس کو زیبرا کہا جاتا ہے انگلش میں، زیبرا، یہ زیبرا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن جو گھریلو گدھا جس کو ہم پالتے ہیں گھر کے اندر وہ حرام ہے۔ پہلے حلال تھا، غزوہ خیبر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا، اس کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، لیکن اس کا جوٹا بھی صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ اس کا جوٹا ناپاک نہیں ہے۔ کتا اور خنزیر کا جوٹا حرام ہے، ناپاک ہے۔ کتے کے تعلق سے اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ 7 مرتبہ اس کو دھلنا ہے، پہلی بار اس کو انسان کو مٹی سے دھلنا ہے تاکہ اس کی نجاست جو ہے دور ہو جائے۔ کتا، بلی، ان کا لعاب بھی، تھوک بھی ان کا ناپاک ہے۔ یہ ایک بلی نہیں، کتا اور خنزیر، پگ، سور، بلی کا جوٹا پاک ہے، کتا اور خنزیر، پگ جو ہے اس کا جوٹا کیا ہے، یہ ناپاک ہے اور نجس ہے۔ درندے، اگر درندے جیسے شیر، چیتا اور جو جنگلوں میں رہتے ہیں، اگر وہ جہاں پانی پیتے ہیں، نہر ہے مان لیجئے، تالاب ہے، تو اگر ان کے پانی پینے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن جب تک نہیں بدلتا ہے اس وقت تک وہ پانی استعمال کرنا ہمارے لیے حلال ہے۔ ہمارے لیے کیا اس کا پانی استعمال کرنا حلال ہے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جیسا کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ درندے جہاں پانی پیتے ہیں، اگر ان کے پانی پینے اور تالاب میں، نہر میں آنے جانے کی وجہ سے، پانی پینے کی وجہ سے اگر اس کا رنگ پانی کا یا بو یا مزہ بدل جائے تب ناپاک ہوگا، اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں بدلتی ہے تو پانی کیا رہے گا، پاک رہے گا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انسان کا پیشاب اور پیخانہ ناپاک ہے، اس کی نجاست دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پیشاب پیخانہ لگ جائے گا انسان کو اس کو پانی سے دھلنا ہے۔ انسان کے جسم سے یعنی اس کے نفس سے، شرمگاہ سے 3 چیزیں نکلتی ہیں، 3 کا پیشاب لے لیں گے تو اور چیزیں ہو جائیں گی، یا خون بھی نکل سکتا ہے، وہ ساری چیزیں لے لیں گے تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، لیکن ایک چیز منی جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں جو تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، اس میں انسان کو کیا کرنا، غسل کرنا پڑتا ہے۔ دوسری چیز کیا، مزید سفید ہوتا ہے اور جو ہے چپچٹاہٹ ہوتی ہے اس کے اندر، جو مزید ہوتا ہے، انسان نے بیوی کو سوچ لیا یا کوئی ایسا منظر دیکھ لیا جس سے اس کے شہوت بھڑک گئی تو وہ مزید نکلتی ہے۔ مزید جب انسان کے شرمگاہ سے نکلے تو اسی صورت میں اسے کیا کرنا ہے، اپنی شرمگاہ کو بھی دھلنا ہے، اور جہاں لگ جائے وہاں بھی چھینٹے مارنا ہے، اس کو دھلنا ہے، اس کے بعد انسان کو وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ودی کیا ہوتی ہے، ودی میں صرف وضو ہے۔ وضو کیا ہے، انسان پیشاب کر لیتا ہے تو پیشاب کے بعد کبھی کبھی ایک قطرہ نکل آتا ہے، وہ پیشاب کا نہیں ہوتا ہے، وہ تھوڑا چپاہٹ ہوتی ہے اس کے اندر، لیسدار مادہ ہوتا ہے، اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں نکلتی، منی جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، انسان نے کوئی شہوت کی بات سوچ لی، کوئی منظر دیکھ لیا، بیوی کو سوچ لیا تو وہ سفید گاڑھا تھوڑا سا اور اس میں چپچپاہٹ ہوتی، وہ چیز نکل آتی ہے۔ اس کو نکلنے کے بعد کیا کرنا ہے، اس میں انسان کو وضو بھی کرنا ہے، شرمگاہ کو دھلنا ہے، اور جہاں لگ جائے اس کو بھی دھلنا ہے، اس کے اوپر پانی مار لینا ہے۔ ودی پیشاب کے بعد نکلتا ہے، پیشاب کے بعد وہ زیادہ مطلب اس میں چپچپاہٹ نہیں ہوتی ہے، زیادہ چپچپاہٹ اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، وہ بھی سفید ہی طرح کا رہتا ہے، ایک آدھ خطرہ نکلتا ہے، اس کے نکلنے کے بعد انسان کو صرف وضو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، انسان کو وضو کرنا ہے۔ جیسے انسان سے ہوا خارج ہو گئی تو انسان کیا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، ایسے ودی میں صرف وضو ہوتا ہے، وہ پیشاب کی طرح ہوتا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھانا ہمارے لیے حرام ہے ان کا پیشاب وغیرہ بھی، ان کی لید وغیرہ بھی نجس ہوتی ہے، استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے آپ استنجا کا پیشاب کر رہے تھے تو ہمارے نبی کے لیے پتھر لے کر کے اور گوبر لے کر کے آئے، تو آپ نے گوبر پھینک دیا اور پتھر کو لے لیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ پتھر کی گوبر کیا ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جو گوبر ہے یہ جنوں کی، جانوروں کی خوراک ہے، جنوں کی خوراک ہڈی ہے، اس لیے ہڈی سے بھی استنجا کرنا منع کیا گیا، اور آگے مسئلہ آئے گا۔ اور جو گوبر ہے جنوں کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی خوراک ہے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ اگر دودھ پیتا بچہ ہے، اگر لڑکا ہے اور اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا اور ابھی اس کی عمر 2 سال نہیں ہوئی یا 2 سال کے اندر ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، پانی کے چھینٹے مار لے گا، اس کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر بچی ہے تو جہاں پیشاب لگے گا اس پیشاب کو دھلنا پڑے گا، کیونکہ جو بچے کا پیشاب ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے، بچی کا پیشاب پھیلتا نہیں ہے، اسی لیے بچے کا پیشاب کپڑے کے اکثر حصے میں لگ جائے گا، اس لیے شریعت نے آسانی رکھی کہ آپ چھینٹا مار لیں، وہ آپ کے لیے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ حیض جو عورت کو آتا ہے یا نفاس آتا ہے، اس کا خون ختم ہونے کے بعد وہ نجس خون ہے، ایسی صورت میں اس کو غسل کرنا پڑتا ہے، غسل کرنے کے بعد ہی عورت پاک ہوتی ہے۔ ایسے ہی عورت جو کپڑا پہنتی ہے، لمبا کپڑا، کیونکہ عورتوں کے لیے کہ اپنے پاؤں کو چھپا کر کے رکھیں، ان کا پاؤں بھی نظر نہیں آنا چاہیے، پاؤں ان کا نظر نہیں آنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، مردوں کے کپڑے نیچے جا رہے ہیں، عورتوں کے کپڑے اوپر جا رہے ہیں۔ مرد کا جو ہے اس کا پاؤں ناخن نظر نہیں آتا، اتنا لمبا کپڑا پہنتا ہے۔ عورت اتنا تنگ کپڑا پہنتی ہے کہ اس کی ران بھی نظر آتی ہے، ٹانگ بھی نظر آتی ہے، اس کا گھٹنا سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ مرد کا جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، عورت کا کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے پاؤں وغیرہ، ہاتھ وغیرہ کوئی چیز نظر نہ آئے اگر وہ باہر نکلتی ہے تو ایک صحابیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سوال کیا کہ میں بہت لمبا کپڑا پہنتی ہوں، جب چلتی ہوں تو میرا کپڑا زمین پر گھسٹتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تم کہیں سے گزرتی ہو اور وہاں کچھ گندگی وغیرہ ہے تو اس کے بعد کا جو حصہ آ رہا ہے خشک زمین کا، وہ حصہ اس کو پاک کر دے گا، تو اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتیں جیسے نقاب پہنتی ہیں، برقع، ان کا نقاب لمبا ہے، زمین میں گھسٹتا ہے، وہاں جو ہے گندگی لگ گئی مان لیجئے، اور اسی کپڑے میں چل رہی ہیں، آگے خشک حصہ آ گیا زمین کا، تو مٹی بھی پاک کر دیتی ہے۔ جیسے انسان مٹی سے تیمم کرتا ہے، پاک ہوتا ہے، ایسے وہ مٹی جب اس کپڑے میں لگے گی نچلے حصے میں تو اس حصے کو پاک کر دے گا، اس کپڑے کو انسان کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیشاب کہیں پر ہے زمین میں تو اس زمین کو کھرچا نہیں جائے گا، اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہی کہ وہاں پر پانی پھینک دیا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آتے ہیں، ان کو زور سے پیشاب لگا ہوا تھا، مسجد میں انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے منع کیا، ہمارے نبی نے کہا مت منع کرو۔ جب انہوں نے پیشاب کر ہی لیا، وہ جگہ اتنی گندی ہو ہی گئی تو اب کم کریں یا زیادہ کریں، وہ جگہ گندی ہو گئی ہے، اس لیے ان کو مت روکو، ان کو پیشاب کر لینے دو، کیونکہ پیشاب اگر انسان کرتا ہے اور پیشاب روک لیتا ہے تو یہ نقصان دہ انسان کے لیے، صحت کے لحاظ سے پیشاب کا روکنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تو ہمارے نبی کے پاس آئے، تو ہمارے نبی ان کو پیار سے سمجھایا، محبت سے، اچھے انداز میں، کہا دیکھو مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ پیشاب پیخانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں مسجدیں، یہ عبادت کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے۔ یہ پیشاب پیخانہ کرنا یہاں صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے بہت پیار سمجھایا، انہوں نے ہمارے نبی کے لیے دعا کی اور اپنے لیے دعا کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دو، نبی کو معاف کر دو، اور کسی کو مت معاف کر۔ انہوں نے اس طریقے دعا کی تو ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں ایسا مت کہو کہ کسی کو اور نہ معاف کرو، تم نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا۔ اللہ کی رحمت سارے مسلمانوں کے لیے ہوگی، لہذا وہ مسلمان جو توحید پر ہیں، نبی کی سنت پر ہیں، شرک اور بدعت اور خرافات کرنے والے نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ لہذا تم اللہ کی رحمت کو خاص نہ کرو، تنگ نہ کرو۔ آپ ذرا دیکھیے مسجد میں پیشاب کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ آج اگر کوئی مسجد کے اندر پیشاب کر دے، سارے نمازی مل کر کے اس کو قتل کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار اور محبت سمجھایا، دین ایسے پھیلتا ہے، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے۔ ہمارے نبی نے ان کو بلایا، اچھے سے ان کو سمجھایا، کوئی لڑائی نہیں کی، چیخا نہیں، آپ نے چلایا نہیں، کیا کر دیا تم نے، مسجد ہے، جاہل کہیں کے، اجڑ کہیں کے، نہیں معلوم تمہیں، مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا تم نے، کچھ نہیں کہا ہمارے نبی نے۔
آج ہمارے یہاں چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے نا، پوری مسجد گونج اٹھتی ہے، سارے لوگ اس آدمی پر پل پڑتے ہیں، سارے لوگ اس آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا جرم، کتنے ان کو نہیں معلوم تھا، پیشاب کر دیا۔ پیشاب کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے نبی نے بہت اچھے انداز میں پیار سے ان کو سمجھایا۔ انسانی سے غلطی ہوتی ہے، اچھے سے انسان کو سمجھانا چاہیے۔ اس کے لیے آواز بلند کرنا اللہ کے گھر میں، مسجد میں مناسب نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم تھے، کتنے مہربان تھے، کتنی شفقت والے تھے کہ سب کچھ آپ نے برداشت کر لیا، کچھ نہیں کہا آپ نے ان کو، بڑے پیار سمجھایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے جگہ ہوتی ہے، یہاں پیشاب پیخانہ کرنا نہیں صحیح ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ایسا آپ ان کو سمجھایا، ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ یہی اصل مقصد ہے کہ انسان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ بھی ہمارا معاملہ ایسی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کو مار ڈالیں، اس کو سزا دے دیں، مسجد سے اس کو نکال دیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیں، چیخنا چلانا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو مسجد میں اگر ہو جائے یا کہیں پر بھی ہے، پانی آپ ڈال دیں گے تو ہمارے بھی نے کیا کیا، پانی حکم دیا کہ پانی لے کر کے آؤ، پانی کو ڈول لائے گئے اور وہاں ڈال دیا گیا اور اس جگہ پاک ہوگی۔ آپ نے اس کو کھرچا نہیں تو اس کو کھرچ کر کے آپ نے پھینک دیا، نہیں، اس مٹی کو پانی ڈال دیا اور وہ پانی جو ہے وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر باہر مان لیجیے ہے، کسی نے پیشاب کر دیا ہے، دھوپ لگتی ہے وہاں پہ، تو دھوپ سے بھی چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا اثر باقی نہیں ہے وہاں پر تو دھوپ بھی اس کو پاک کر دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے زمین کی جو پاک ہو جاتی ہے۔ وہ جانور جن کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے، اس کے چمڑے کو دباغت دے دینے سے وہ چمڑا آپ کے لیے استعمال کرنا پاک ہو جاتا ہے۔ چمڑا ہے، ہمارے جانور مر گیا، بکری ہے مر گئی، تو ایسا نہیں کہ ہم اس کے چمڑے کو اس کو چمڑا پھینک دیں، بلکہ کیا ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو دباغت دیں۔ دباغت مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں چمڑے کے اندر سے نمک وغیرہ ڈال دیتے ہیں، جسے وہ خشک کر لیتے ہیں، بعد میں اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے حلال ہوتا ہے۔ کون سا چمڑا؟ جس کا گوشت کھانا حلال ہمارے لیے۔ بکری مر گئی یا گائے مر گئی، بکرا مر گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ اس کا چمڑا آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کا چمڑا نکال لیجئے، اس کے بعد اس کو جا کر کے زمین میں گاڑ دیجئے، پھینک دیجئے اس کو۔ ایک ہمارے نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے پاس ایک بکری تھی، مر گئی، وہ بکری مر گئی، تو لوگ ان کو پھینکنے کے لیے لے جانے لگے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کیا ہے؟ کہا بکری ہے اور یہ مر گئی ہے۔ تو کہا تم نے اس کے چمڑے سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر گئی ہے۔ کہا کہ مر گئی، اس کا گوشت کھانا آپ کے لیے حرام ہے، لیکن چمڑا تمہارے لیے حلال ہے۔ ایما یہاب اذا دبغ فقد طہر، چمڑے کو اگر دباغت دے دیا جاؤ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر جانور مر گیا ہے اور اس جانور کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے تو اس کا چمڑا نکال کر کے اس میں دباغت دے۔ دباغت کا مطلب ہوتا ہے کہ آج کل تو دوا آئی ہے، دوا لگا دیتے ہیں، چمڑا خشک ہو جاتا ہے اور اس میں آدمی پانی رکھ سکتا ہے، اس کے اندر انسان گھی رکھ سکتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں، مشکیزہ انسان اس کا بنا سکتا ہے، اس کے اندر پانی ٹھنڈا رہتا ہے تو انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یا اگر دوا نہیں ہے تو نمک، پہلے زمانے میں لوگ نمک استعمال کرتے تھے۔ ارے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا بھائی، قربانی ہوتی ہے، بکرے کے چمڑوں میں نمک لگاتے ہیں، لگاتے ہیں، نمک لگا کر کے وہی دباغت دینا ہے۔ نمک اگر نہیں ہے، دوا بھی آتی ہے آج کل، وہ لگا لے انسان، نمک لگا لے، اس کو سکھا لے، اس کا استعمال کرنا انسان کے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گھی ہے، پانی ہے اور اس کے اندر نجاست پڑ گئی ہے، تو اگر پانی ہے، مائع یعنی بہنے والی چیز ہے، تو پورا انسان کو پھینک دینا ہے۔ لیکن اگر جامد ہے، جمع ہوا ہے، تو اتنا حصہ نکال کر کے باقی حصے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے گھی مان لیجئے، گھی کے اندر چھپکلی گر گئی، اور گھی کیا ہے؟ جامد ہے، جامد سمجھتے نا، جمع ہوا ہے۔ تو اگر جمع ہوا ہے، گھی میں گر گئی چھپکلی یا گرگٹ گر گیا یا کوئی گندی چیز گر گئی، تو یعنی کہ پورے گھی کو آپ پھینک دیں۔ آپ اس کے ایریا جہاں تک ہے اس کو نکال کر پھینک دیجئے، اور جہاں تک وہ وہ نہیں پہنچی ہے وہ چیز، چھپکلی یا کوئی بھی، اس کے بعد کا حصہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ گھی جمع ہوا نہیں ہے بلکہ پتلا ہے، تو اسی صورت میں کیا ہے، آپ جو ہے پورا آپ کو پھینکنا پڑے گا، کیونکہ وہ پورے میں چلا جائے گا نا، وہ پورے کے اندر چلا جائے گا، اس لیے جو ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو حلال جانور ہے اور وہ مر گیا تو اس کا اون بھی اور اس کا بال بھی ہمارے لیے پاک ہے۔ اس کے اون اور بال کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے دمبا ہوتا ہے نا، دمبا،
اس کے اوپر دیکھیں کتنا بال ہوتا ہے، اس بال کو آپ سویٹر کے لیے یا اس طریقے جاکٹ کے لیے اور گرمی حاصل کرنے کے لیے جو کپڑے اور پوشاک بنائے جاتے ہیں، انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے اگرچہ وہ مر گیا۔ جیسے اس کا چمڑا آپ کے لیے حلال استعمال کرنا، پانی وغیرہ رکھ سکتے، کھانا پینا رکھ سکتے، ایسے ہی چمڑا یہ جو اس کا بال ہے، اون ہے، وہ آپ کے لیے پاک اور حلال ہے، آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے کپڑوں میں یا دیگر چیزوں کے اندر۔ تو یہ طہارت کے کچھ متفرق مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں برتن کے تعلق سے ہم پڑھیں گے، کیونکہ پانی انسان کہاں رکھتا ہے؟ برتن میں رکھتا ہے، اس لیے برتن کا مسئلہ پانی کے بعد بیان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں برتن کے تعلق سے کچھ باتیں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی توفیق دے۔ یہ اصل چیز ہے۔ علم حاصل کیوں کرتے ہیں ہم؟ عمل کے لیے۔ اس کے لیے عمل کے لیے۔ آپ ڈاکٹر بن گئے اور آپ اگر پریکٹس نہیں کرتے، اتنا پیسہ خرچ کیا، کیا فائدہ ڈاکٹر بننے کا؟ پریکٹس کیجئے، لوگوں کو دوا دیجئے۔ علم ہے، عمل کیجئے۔ علم ہے، عمل کیجئے۔ عمل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ تو علم اس لیے حاصل کریں تاکہ اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ عمل کریں گے تو باقی رہے گا علم، اور عمل نہیں کریں گے تو بھاگ جائے گا، آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ عمل کرنے سے علم باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے آج یہ مسائل پڑھے، کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا اور آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، آپ کو مسئلہ یاد رہے گا۔ آپ نے دعا یاد کیا مسجد سے نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، جب مسجد میں آئے دعا پڑھ کے آئیے۔ مسجد سے نکلیں، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں۔ اگر پڑھنا چھوڑ دیں گے تو ایک دن بھول جائیں گے نا، نہیں یاد رہے گی۔ کب تک یاد رہے گا آپ کے دماغ میں؟ نہیں، بھول جائیں گے۔ لیکن اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو وہ دعا یاد رہے گی۔ واش روم کی دعا ہے، بازار کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، صبح و شام کی دعائیں ہیں، یاد ہوگی۔ اس کو پڑھیے، برابر پڑھیے، برابر پڑھنے سے دعا یاد رہے گی۔ اگر پڑھنا چھوڑ دیں گے بھول جائے گی، یاد نہیں رہے گی آپ کے دماغ میں، نکل جائے گا وہ۔ اس لیے جو چیز یاد ہو جائے، جس کا علم ہو جائے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ عمل کریں گے وہ چیز باقی رہے گی۔ صحابہ کرام 10 آیتیں پڑھتے تھے قرآن کی، علم لیتے تھے، اس پر عمل سیکھتے تھے کرنا، عمل کرنے کے بعد پھر آگے بڑھتے تھے۔ 10 آیتوں کا علم ہوا، اس پر عمل کرنا سیکھتے تھے، عمل کرنا، عمل ہوتا تھا، عمل کرنے کے بعد پھر آگے بڑھتے تھے، پھر دوسرا علم حاصل کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ علم حاصل ہو، اس کے اوپر عمل کرنا ہے ہم کو، تاکہ علم باقی رہے اور ہمارے خلاف حجت نہ ہو۔ اگر علم ہے، عمل نہیں کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس علم کا۔ وہ علم آپ کے لیے وبال جان ہے کہ نہیں ہے؟ وبال جان ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے علم کا اصل مقصد کیا ہے؟ عمل کرنا۔ تو جو بھی علم ہمیں ہو، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ وصلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر جو جانور کا وہ کر سمجھ حلال ہے